جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی جو پچھلے 2-3 دن میں جو لیگل ہم نے کوششیں کی ہیں، عمران خان صاحب کو ہفتے والے دن ہماری آخری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ چیزیں انسٹرکٹ کی جس کے مطابق پھر ہم نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ تو مجھے یہ پتہ چلا سوموار کی صبح کہ جو یہ بھی کیس جو ہے 10 دن کے لیے 27 فروری تک گیا ہے۔ تو پچھلا ہمارا تجربہ اکتوبر میں بہت بھیانک رہا اور بہت ہی وہ تکلیف دہ تھا، جب عمران خان صاحب کو 20 دن کے لیے تقریباً جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا سیل میں۔ ان تک وکیلوں کی، خاندان کے لوگوں کی، دوستوں کی بالکل ایکسیس بند کر دی گئی اور ان کو 5 دن کے لیے ان کے 6x8 کا جو سیل ہوتا ہے، چکی ہوتی ہے، اس میں بند کر کے لائٹیں بھی آف کر دی گئیں۔ ان کو 5 دن کے لیے بٹھایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو باہر نکلنے کی جو اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیل مینول اور قوانین کے تحت جو ایون سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں وہ بھی آدھا دن باہر گزارتے ہیں اپنا۔ تو عمران خان صاحب تو ایک انڈر ٹرائل سپیریئر کلاس پریزنرز ہیں، اور یہ سپیریئر کلاس پریزنرز جو ہوتے ہیں جن کو بی کلاس ملتی ہے، یہ وہ پریزنرز ہوتے ہیں جو فارمر پرائم منسٹر جیسے ہوں، وزراء ہوں، ممبرز ہوں اور گریجویٹ ہوں، انکم ٹیکس ہو۔ تو یہ تمام جو قیدی ہیں ان کے لیے یہ سہولتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ سہولتیں ملتی ہیں۔ تو آج پرسوں جو ہے جب مجھے یہ پتہ چلا تو عمران خان صاحب نے مجھے یہ پہلے ہی انسٹرکٹ کر دیا تھا کہ اگر ایسی بات ہوگی تو آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے اپنی کوششیں فوراً شروع کر دینی ہے، جو بھی آپ کے پاس لیگل ریمیڈی ہے۔ تو کیونکہ میں اس تشویش میں مبتلا تھا اور میں پچھلے اکتوبر میں بھی جب میں ان سے ملا تو میں نے کافی پھر باہر آ کے اب سب تمام دوستوں کو یہ آگاہ کیا۔ تو خان صاحب کی کیونکہ میرا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خان صاحب کی ذات ہوتا ہے، ان کے کیسز ہیں، ان کی تکلیف جو جیل کے اندر ان کو کوئی نہ ہو، بی بی بشرا کو نہ ہو، ان کی جو لوازمات ہیں پہلے تو باہر تھیں تو ہمیں آسانی تھی، اب بھی اندر ہیں تو تھوڑی زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز دیکھنی کرنی پڑتی ہے۔ تو باقی ٹیم بھی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ سر آج بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ آج مجھے یہ اطلاع ملی صبح، میں نے آج ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، وہ عمران خان صاحب سے بشرا بی بی کی ملاقات رکوائی گئی تھی، تو میں نے اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لگائی، جس کو آج انٹرم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں وہ لگی، اور اس میں جو ہے کیونکہ عامر فاروق صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا تھا تو یہ ادھر ہی لگنی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو نوٹس کیا 27 تاریخ کا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو پرسنلی طلب بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا جواب بھی مانگا، اور ایک سرکاری وکیل جو ہمارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو یہ کہا کہ یہ آرڈر آپ عمل درآمد کرائیں۔ تو پھر وہ سرکاری وکیل صاحب کو بھی میں نے آرڈر کی کاپی دی، ان کو بھیجی، اور پھر مجھے اطلاع آئی ذرائع سے کہ ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر میں نے کنفرم کیا تو یہ مجھے کنفرم کیا گیا جیل حکام کی طرف سے کہ ملاقات آج بی بی کی اور عمران خان صاحب کی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اطمینان بخش جو ہے وہ بات تھی۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے معاملات جو ہیں، ابھی اس میں ایک ڈیوٹی میری رہ گئی ہے، وہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ ہم نے ڈالی ہے، تو اس میں کیونکہ جن کی ملاقات نہیں انہوں نے بھی ڈالنی ہے تو ان کی کنٹیمپٹ سے اکٹھی لگیں گی، موسٹ پروبلی 2-4 دن اس میں لگیں گے، کیونکہ وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں جو ظاہر ہے، کوئی بلوچستان سے آتا ہے، کوئی کراچی سے آتا ہے، کوئی پشاور سے آتا ہے، کوئی لاہور سے آتا ہے، تو اس کو بھی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی دیکھیں بڑا ہی ایک سمپل سا میرا اصول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ساروں پالیٹکس ہوگی، باقی پالیٹکس عمران خان صاحب جب تک اندر ہے نا تو آپ سمجھیں کہ کسی کی سیاست نہیں ہے، ہم سارے زیرو ہیں، اور عمران خان وہ 1 ہے جو آگے لگے گا تو پھر جو ہے نا یہ بات بنے گی۔ سر کل آپ لوگ گئے خان صاحب سے ملنے ملاقات کے لیے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، مبشر اوان اڈیالہ جیل کے باہر 2 بجے کے موجود تھے، میں وہاں پہ تھا، آپ تھے اور آپ کے ساتھ دیگر لیگل ٹیم کے لوگ، ان کو راستے بند کر کے روک دیا گیا تھا، کیا معاملہ تھا، کیوں روکا گیا تھا اس حوالے سے؟ سلمان رائے صاحب نے بتایا کہ ان کو روکا گیا، خالد یوسف بھی ساتھ میں تھے، میں اور علی ظفر صاحب جو ہے، ہم نے جو دوسرا روٹ لیا تھا، تو جب ہم پہنچے وہاں
تک مجھے پتہ لگا سیکورٹی کے، اور میں دوسرے روٹ سے گیا تو تب وہاں پہ کنٹینر جو ہٹا دیے گئے تھے. تو جب ہم اندر پہلے نعیم اور مبشر اندر چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں اور علی ظفر صاحب پہنچے. یہ کوئی 3:45 3:35 40 پہ ہم پہنچ گئے. ہمیں اندر بلایا گیا. پھر اس کے بعد سلمان صاحب بھی آ گئے, خالد یوسف بھی آیا. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ لیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا جی آپ سنڈے کو بھی میٹنگ کرا دیتے ہوتے ہیں, آپ اتوار کو بھی بلا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو چلے گئے ہیں, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو پھر میں نے کہا آپ نے ہمیں اندر تو نہیں بلانا تھا. تو اینی وہ سر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں نہیں ملاقات کرائے گی. اس کی جو وکلا کی میٹنگ کی تو وہ تو خیر علیحدہ کنٹمپٹ میں ہو جائے گی کیونکہ وہ بڑی ضروری ہے. اور وہ ہم لیکن یہ ہو گیا کہ فیملی کی ملاقات ہو گئی کیونکہ خیر خیریت پتہ لگ گئی. وہ زیادہ امپورٹنٹ بات تو وہ تھی. ہم سارے ورڈ ہے نا انڈیورس, ان کو ہم نے دیکھنا کہ وہ کیسے جاتے ہیں آتے ہیں. سر آپ نے لیگل اس کی بات کی, تو لیگل کمیٹی یا لیگل ٹیم کے جو ممبران ہیں جن کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہیں حیدر شیرازی, انہوں نے سما نیوز کے ابصار عالم میرے خیال سے ان کے پروگرام میں اور لاسٹ ڈے پھر انہوں نے طلعت حسین کے پروگرام میں بھی کہا کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ یوٹیوبر سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو اندر کی خبریں دیتے ہیں. تو آپ حیدر شیرازی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے بیان؟ اور دوسرا سر, عادل راجہ صاحب جو ہے وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, حیدر کو تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان لوگوں کا نام لینا چاہیے, اور جنہوں نے یہ بات ان کو کہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لیکن تمام وکیلوں کی ریپوٹیشن آپ کر دیتے ہیں اس پہ. حیدر جو ہیں اور انہوں نے جیو پہ نہیں یہ بات کی, دوسرے چینلز پہ بات کی ہے جا کے. تو حیدر شیرازی صاحب کو نام لینا چاہیے. وہ نام اس لیے لینا ضروری ہے, دیکھیں ہم ساروں نے عزت کمائی ہے ساری عمر پروفیشن میں رہ کے, اور اگر اس میں سلمان راجہ ہیں, علی ظفر ہیں, انور منصور خان صاحب ہیں, عزیر کرامت بھنڈاری ہیں, اس میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو سینئر ہیں, مطلب سلمان صفدر صاحب ہیں, میں ہوں. ہم لوگوں نے 20 22 سال 34 سال 40 سال لوگوں نے گزارے اس پروفیشن میں, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جن کی بات کر رہے ہیں ان کا بیان کرنا ضروری ہے. دوسرا جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ تو ہمیشہ اس کا کام ہی ہے کہ وہ نفاق ڈالے. مجھے پوری پارٹی کو یہ کیا ہے, اور میرا اس نے مجھے سنا ہے کہ اس نے میرا نام لیا ہے, تو میں وہ ثابت کرے گا کہ یہ چیز میں نے کی ہے. اور اگر اس نے یہ بات ثابت نہ کر سکا تو وہ معافی بھی مانگے گا. تو میں تو خیر کسی کو, ویسے تو مجھے خان صاحب نے ہمیشہ یہ منع کیا ہے کہ آپ نے یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں لیکن کاروان چلتا رہتا ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ آوازیں سگاں کم نہ کنت رزق گدارا, یعنی جو کتوں کی آواز ہوتی ہے وہ فقیر کا رزق کم نہیں کرتی. تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا, لیکن میں اس پہ ابھی میں نے سلمان راجہ صاحب سے بھی گو ہیڈ لینا. میں نے کہا جی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کا لیگل کارروائی کریں کیونکہ یہ سب کی ریپوٹیشن کا سوال ہے. اور جو کوئی نئے بچے بچونگڑے ہیں یہ جو اپنے سانسیں لگے رہتے ہیں ہر وقت, ان کو روکا بھی جائے. اور ان کی یہ ذمہ داری کا کام ہے. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں ہونا اور لیگل ٹیم میں کی ذمہ داریاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور وہاں پہ اگر اس قسم کے لوگ آئیں کہ جو کہ اپنے یہ پیسے لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ کون یوٹیوبرز کا سورس ہے اور وہ بھی پیسے لے کے. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس کے اوپر بالکل ایک پروب ہونا چاہیے. اور سلمان راجہ صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نوٹس جو ہیں اس کو ہم نے بھیجنے ہیں, تو آپ اس پہ گو ہیڈ دیں. تو جیسے گو ہیڈ آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں. سر آپ چند ہی لوگ ہیں جن کی خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو پچھلے ہفتے خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے ان کے حوالے سے کچھ احکامات جاری کیے تھے کہ حماد میرے خیال سے مراد سعید اور اسلم اقبال کے علاوہ جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ منظریام پہ نہیں آتی تو ان کو لیگل کمیٹی سے سیاسی کمیٹی جو ہے اس سے اور کور کمیٹی سے نکالنے کا کچھ باتیں سامنے آئی تھی. تو اس حوالے سے کیا عمل درآمد ہوا؟ خان صاحب نے کیا کہا تھا اس حوالے سے؟ یہ تھا 3 لوگوں کے نام خان صاحب نے لیے تھے. مراد کا لیا تھا, اسلم اقبال اور حماد کا, کہ یہ, اور انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ جس طرح کے تشدد ہوتے ہیں, جس طرح کی
آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح کے لوگوں کے کپڑے نکالے گئے، سواتی صاحب جو ہیں وہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، باقی 200 فواد صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور باقی تشدد کیا گیا، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہتھے چڑھا اس کو پورا پھینٹا پھیرا انہوں نے، اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں کو کہ آپ رائٹ لیفٹ ہو جائیں، اور پھر جب موقع آئے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ سامنے آئیں. جو کور کمیٹی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ری ٹویٹ نہیں کرتے، آپ کو پتہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اس میں پھر یہ تھا کہ بعض لوگوں کے جیسے ان کے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں یا وہ آپریٹ نہیں کر سکتے، تو خان صاحب کا یہ جو ہے متمع جو ٹویٹ ہوتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا، اس کو انڈورس کرنا یہ لازمی ہے. جو بھی کوئی کور کمیٹی کا ممبر ہے، اور وہ ویسے رپورٹ ایک بنی ہوئی ہے، وہ آئی تھنک وہ پہنچ بھی گئی ہے، تو وہاں پہ اتنے اب تو بھانت کے لوگ ہیں، پہلے تو وہ چھوٹی سی ہوتی تھی تو وہی ذمہ دار لوگ تھے، اب تو پتہ نہیں جو بھی ہے جس طرح سے وہ گھسا ہوا ہے. تو خیر وہ غیر ذمہ داران بھی بہت ہیں اس میں لوگ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے آگے کرنا ہے. تو خان صاحب نے یہ تینوں کا نام دیا تھا، اور ملاقات ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے نا ATC کی GH کی عملہ، اس میں تو بہت لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور شکایتی سیل کھلا ہوتا ہے اس دن، سارے کرتے ہیں. تو میں تو خیر اس پہ تھوڑا سا بڑا آبجیکشنیبل اس لیے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. آپ ان کو کوئی ریزولوشن دیں، کوئی بات بتائیں جن سے ان کی مشکلات کم ہو، یا ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے وہ ایجنڈا لے کے کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل ایجنڈا والے لوگ جو ہے نا، اصل میں وہ پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایجنڈا لے جاتے ہیں نا، وہ کام خراب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اپنے وکیلوں کے ذریعے ہمارے ایسے ہی آ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی وکیل آتے ہیں خان کی لیے ٹیم پہ، وہاں پہ کوئی 17 سے وکیل ہوتا ہے، تو وہ ہر بندہ اپنی بات کرتا رہتا ہے. سر آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، تو سر یہ جو عدلیہ بے بس ہو چکی ہے، جو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہ ہو گیا، پھر خاص طور پہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے جس طرح لگایا گیا، آپ آئے روز مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عدلیہ کی بے بسی کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ سر عدلیہ کو تو فتح کر لیا گیا نا 26 رائنی تنظیم کے بعد، انتظامیہ کی گرفت ہو گئی. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگ ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے، وکلا بھی نہیں اس طرح سے کھڑے ہوئے تقسیم میں. تو جو لوگ 6 جو ہیں وہ وہاں پہ جنہوں نے خط لکھا، تو ان کو تو ایک مثال بنایا گیا کہ بھئی آپ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں پھر آپ کا ہم حشر کیا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں نا، تو یہ چیزیں جو بڑی ضروری ہیں کہ ان چیزوں کو کسی جج پہ حملہ تو نہیں ہے، عدلیہ کا نظام ہی بیٹھ گیا. اور ملک میں جب تک ایک آزاد عدلیہ نہ ہو جو کہ افیکٹولی کام نہ کر سکے، تو پھر سر وہ بتائیں نا اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. اور ملک بڑھتے ہیں انویسٹمنٹ سے آگے، وہ ریمیٹنس سے نہیں بڑھتے. جتنی انویسٹمنٹ آتی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح پہ ہے، گروتھ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہائی اسکل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی بند ہوئی پڑی ہے. 187 ملیں بند ہوئی ہیں پنجاب میں ٹریبیون کے مطابق. اب 187 میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں 1000 10,000 5,000 1,500 100 اتنے ملازمین تو ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ بے روزگار ہوئے؟ پاکستان میں سے 20 لاکھ بندہ باہر گیا، وہ اپنے پیسے بھی لے گیا، کیپٹل فلائٹ ہوئی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی. ابھی بھی آج بھی ڈان اخبار میں ایڈیٹوریل آیا کہ ہالو ورڈز ہیں. یہ سارے معاملات جو ہے نا، اس کو حکومت جو ہے وہ دھوکہ دہی میں مصروف ہے، لوگوں کو غلط لیڈ کرتے ہیں بالکل. اور لوگ جو ہے وہ اب بیچارے ویسے تنگ آ گئے، نہ لوگوں کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ وہ پہننے کو ہے، اس طرح سے معاملے چل رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور عدلیہ جو ہے، عدلیہ کا تو حال ہی ختم ہو گیا. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے جس دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اب جس طرح سے اپنا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ، مطلب مرضی کے جج لا کے انتظامیہ جو ہے وہ کام کروا رہی ہے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک، یہی ہے. اور عدلیہ بہت بے پناہ دباؤ میں، اور اس دباؤ کو عوامی دباؤ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. اور عدلیہ جب تک آزاد نہیں ہوگی، جج جو ہیں وہ فیصلے ٹھیک نہیں دیں گے، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سر آپ کے سامنے 2 سابقہ پرائم منسٹر کی ہم بات کریں گے. ایک وہ پرائم منسٹر جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
ڈسکوالیفائی کیا تھا نواز شریف. جب وہ لندن سے واپس پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی جو بایو میٹرک جو عدلیہ کے لوگ ہیں مشینیں لے کے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. دوسرا وہ پرائم منسٹر جس کو رات 12 بجے عدالتیں کھول کے نکالا گیا. سر اس کو اوپن ٹرائل کی جو ہے وہ اوپن ٹرائل کرنے تک نہیں دیا جا رہا, اس کو اس کا آئینی حق استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا. جو وزیر آباد میں اس پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر تک نہیں کرائی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ عدلیہ کا دورہ معیار جو ہے یہ کب تک چلے گا اور کیوں چل رہا ہے؟ جب تک آپ کے انتظامیہ کا مداخلت رہے گی یہ ہوگی. جب تک طاقتور حلقے جو ہیں وہ ملک کے نظام کو جکڑے ہوئے ہیں یہ معاملہ رہے گا, اور اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. 30 سال پہلے جو جدوجہد آزاد عدلیہ کے لیے سول سوسائٹی نے کی, سیاسی جماعتوں نے کی, میڈیا میں کی, وہ سارا ریورس ہو گیا. اب تو ایک ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے, اس کا بس فیس ہے شہباز شریف اور زرداری. باقی تو ہر کام جو ہے وہ اب مریم نواز شریف وغیرہ کیا یہ جیت کے ہیں؟ یہ تو اوپر آپ نے لگائے ہوئے نا, امپوز کرے کیے ہیں. فارم 47 کا فراڈ جو چیف الیکشن کمیشن نے کیا, قاضی فائز نے اس کو وہ فراڈ تھا خود, اس نے تمام الیکشن کو کیا. یہ 26 مہینے ترمیم کے صرف 2 مقصد ہیں, ایک عمران خان کو سزا دینا, اعلیٰ عدالتوں میں سزائیں قائم رکھنا, اور دوسرا الیکشن فراڈ جو ہے وہ اس کو کھلے نا الیکشن. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بھی کام اس میں نہیں ہو رہا. تو یہ ان 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ. سر آپ خان صاحب سے ہفتے میں 2-3 دن 4 دن ملتے ہو, تو کبھی آپ نے پچھلے ان وقت گزرے ہوئے وقت میں کبھی خان صاحب کو آپ نے مایوسی میں دیکھا, کبھی آپ نے خان صاحب کو اس طرح دیکھا کہ آپ کو لگا ہو کہ خان صاحب واقعی بہت زیادہ پریشان ہیں جیل میں, اور خان صاحب اپنی رہائی کو لے کے زیادہ پریشان ہیں, یا موجودہ حالات کو لے کے کوئی اس کے حوالے سے بتائیں گے آپ؟ نہیں, پریشان خان صاحب پریشان ہونے والا مٹیریل ہی نہیں ہے, نہ پریشان ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. بڑا حوصلے والا آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ بہت ہی کم ہے. میں تو یقین کریں ان سے ملاقات ہونے کے بعد بندے میں جرت بھی آ جاتی ہے, چارج ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ شخصیت ہی ایک نرالی ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے ایک کمزور سے کمزور آدمی مل کے بھی طاقتور ہو کے نکلتا ہے. تو عمران خان صاحب کا ہونا, ان سے ملاقات کرنا, میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے, اور کہ ملنا, ان سے ایک انٹریکشن ہونا, ان سے سیکھنا. پھر جیل والے معاملات میں مشکل وقت ہوتا ہے نا, بتاتے تو نہیں ہے کوئی بھی, اور بڑا بہادری سے ملاقات کرتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ جیل میں ساری باتیں ہوتی ہیں. بس اب عمران خان شہزادوں کی طرح رہا ساری عمر, ٹھیک ہے, پھر جیل میں ڈال دینا. پھر آپ, میں نے تو ایک اوپن کورٹ کی آپ نے بات کی نا, میں نے درخواست ڈالی ہوئی ہے توشہ خانہ میں کہ اوپن ٹرائل کریں نا آپ نے, تو وہ جو سارا معاملہ ہے تو وہ بھی ابھی اس پہ بحث ہونی ہے, اور بحث ہونی تھی تو انہوں نے لمبا کر دیا. تو عمران خان جو ہے نا وہ گھبراتے رہتے نہیں ہیں, وہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے بنی گلا میں, اور جڑلے سے آتے ہیں, کھڑکا بھی دیتے ہیں جس کو دل کرتا ہے. وہ جب کوئی غلط بات کر رہے ہو نا بالکل اس پہ اپنا کرتے ہیں روسٹم میں, لیکن اوپن ہونے چاہیے نا, پبلک میں آنا چاہیے. سر اڈیالہ جیل سے باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آل اوور پاکستان میں, خان صاحب کو اندر پتہ لگتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, آل اوور پاکستان میں ایک تو ان کی ایکسیس بحال ہوئی ہے اخباروں تک, ٹی وی تک, تو وہ تھوڑے بہت تو ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر ذرا ہم لوگ ملتے ہیں, فیملی ملتی ہے, چیزیں تو پتہ لگتی ہیں ان کو, تو باہر کی اخباریں بھی جاتی ہیں, تو وہ پتہ تو ہوتا ہی ہے ان کو تھوڑا بہت. باقی جو کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں ٹاسک یا وہ ہم کر دیتے ہیں. ظاہر وکلا ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, وکلا ویسے بھی باخبر لوگ ہوتے ہیں, تو رائٹ لیفٹ سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں. پھر فیملی ملتی ہے, فیملی بھی باتیں بتاتے ہیں, ظاہر ہر کوئی ڈسکشن تو ہوتا ہے نا وہاں پر. سر 2 واقعات ہمیں بتائیں, جب آپ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملے ہوں اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ خان صاحب آج واقعی میں بہت زیادہ خوش تھے, وہ بتائیں. اور دوسرا وہ کہ آپ کو لگا ہو کہ یار آج واقعی میں دکھ ہو رہا ہے مجھے خان صاحب کو جیل میں دیکھ کے, کوئی ایسی بات, کوئی یا ایسا واقعہ سنائیں. پہلا دکھ والی بات بتاتا ہوں. 23 اکتوبر کو جب میں ان سے ملا تو میں بہت میرا دل دکھی ہوا, اور آپ کو پتہ میں نے بات بہت شروع اس میں خان صاحب میں نے ساری زندگی اس طرح سے نہیں دیکھا, جس طرح سے کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا 20 دنوں کے بعد وہ ملے تھے پہلی دفعہ, تو مجھے اس کا وہ لمحہ نہیں بھولتا ہے. اور جب میں نے ان کو دیکھا بڑی ہوئی داڑھی, اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی, تو وہ سارا, اور خوشی جو ہے وہ جب بھی عمران خان کو دیکھوں مجھے خوشی ہوتی ہے.
عمران خان صاحب کو جب بھی کورٹ میں دیکھتا ہوں ملتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو وہ ان سے ملنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا, وہ مہربانی بھی بڑی کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں. تو لوگوں کو, کافی لوگوں کو اسی بات سے تکلیف رہتی ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بات سنو, تم اپنے پاس کام کی تو ترجیح دو, باقی تم چھوڑ دو, باقی تم نے رائٹ لیفٹ دیکھنا ہی نہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب بھی کہ اس لیے آپ نے دیکھا نا, میں کبھی کسی سے الجھتا بھی نہیں ہوں. میں صرف خان صاحب نے جو میری ڈیوٹیاں لگتی ہیں میں صرف ان پہ فوکس رہتا ہوں, اور جو ان کا میسج اندر وہ دیتے ہیں مجھے, میں میڈیا پہ بیان کرتا ہوں, اور پوری طرح سے جو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں, سخت باتیں بھی کرتا ہوں. اور اس لیے کہ خان صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ, یہ خان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, لیڈر پارلیمنٹیرینز ان کے گھر تک توڑ دیے, فصلیں تک جلا دی. کیا احسان کیا کہ ہماری زبان نرم ہو جا رہا ہے. ہم تو گلے کریں گے, ہم تو سخت زبان استعمال کریں گے. تو وہ خان صاحب جیسی بات کرتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسی دھڑلے کے ساتھ بات کریں. سر, پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایک شخصیت ایسی تھی جو اکیلے نکلے اور پورے پاکستان میں گئے, انہوں نے کمپین کی, جلسے کیے, ریلیاں نکالی, اتنا کہ پنجاب میں بھی گئے. پھر اسلام آباد میں بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا, پنڈی سے اسلام آباد تک انہوں نے ایک ریلی نکالی. آخر کیا وجہ ہوئی کہ خان صاحب نے اس بندے کو پارٹی سے نکال دیا؟ اس کا نام ہے شیر افضل خان مروت, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شیر افضل خان مروت کو خان صاحب نے دوبارہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بلا لیا ہے. اس میں کیا صداقت ہے, اور کون سی ایسی بات تھی جس پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ شیر افضل خان مروت کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں؟ دیکھیں, شیر افضل خان مروت شکار ہوئے ہیں ریجمنٹائزیشن آف ڈیموکریسی کانسیپٹ ہے. یعنی آپ جمہوریت کو فوجی ڈسپلن میں سدھار دیں, کوئی بات نہ کریے. وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, وہ ڈسپلن کا ایشو تو ہے ان کو, تو وہ کرتے ہیں. باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں, دیکھیں یہ پاکستان میں ہر بندہ نے کی ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے اس وقت کی, ساری معاملہ کیا اور جرأت کے ساتھ کیا. پھر وہ دبنگا آدمی, میں تو کیونکہ میرا تو وکیل کلیگ ہے نا, تو لوگوں نے تو ابھی دیکھا ہے, تو وہ تو ویسے ہی کرتے تھے, ججوں سے بھی لڑ لوڑ پڑتے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ دبنگ آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے آپ سے شیر افضل خان مروت کے بارے میں آپ کے سامنے یا آپ سے کوئی بات کی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں میرا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا شخصیات. میرا صرف ایک ہی فوکس ہے, عمران خان, ان کے کیسز, ان کی بشرا بی بی کے جو ذمہ داری لگائے نا عمران خان نے, میرا صرف وہی فوکس ہوتا. میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی چیز کو توجہ بھی نہیں دی. یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی نہ میرا معاملہ ہے, نہ میرا کو لینا, نہ میرا دینا. میں کبھی سیاسی معاملات میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, نہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. میں نے عمران خان نے جو کہنا وہی کرنا. تو سر, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کو واپس لینا چاہیے دوبارہ پارٹی میں؟ شیر افضل خان مروت نے برملا قومی اسمبلی کے باہر اس بات کا اظہار میڈیا پہ کیا ہے کہ مجھے خان صاحب نے بلایا ہے. تو بلائے تو جائیں گے, ملیں گے. عمران خان صاحب کا فیصلہ, اگر وہ واپس لیں گے تو ویلکم. شیر افضل ابھی تک تو ویلکم نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ ویلکم نہیں ہے. ہمارا فیصلہ تو جو خان کا فیصلہ وہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت.